ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق معصوم ہے جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ زار پورے 2 دن بعد گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس نے افین کے روم کی طرف دیکھا اور جیسے تھک ہارا سا وہاں چلا گیا۔ اب جو بھی تھا وہ ان کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ افین کو نماز پڑھتے دیکھ وہ مسکرایا، وہ اب بہت بہتر لگ رہی تھی۔ انہوں نے سلام پھیرا تو دروازے میں زار کو دیکھا اور ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ انہیں غصہ تھا زار پر، وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک عورت اس کے نام سے منسلک ہے، جیسے زبردستی اس نے اپنے نکاح میں لیا۔ وہ کتنا تکلیف میں تھی اور وہ مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، تبھی خفگی سے منہ موڑ لیا۔ اب کیوں خفا ہے؟ جو آپ نے چاہا وہیں وہ کسی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تو یہ چاہا تھا تم اس کو اپنا مانتے، اقرار کرتے جس طرح نکاح کیا تھا، وہ بولی۔ میں کیوں مانوں اس کی ماں کو خوش کرنے کے لیے؟ اینا کا قصور بتا دو زار، مجھے پہلے ہی تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے، اس کی ماں نے اسے خوش نہیں رکھا ہوا۔ جا کر دیکھو ذرا، 2 دن سے کمرے میں بند ہے، صرف 1 وقت کا کھانا ملا ہے اسے، وہ بھی کب معلوم نہیں۔ اور عالیہ پاگل ہو گئی ہے، وہ اسے اتنا مار رہی ہے جیسے کوئی قیدی کو بھی نہ مارتا ہو۔ ہاں مجھے تکلیف ہوئی تھی یہ جان کر کہ تم نے اینا سے شادی کر لی، مگر اس کی حالت دیکھ کر میرا دل مجھے شرمندہ کر رہا ہے کہ کیا ہم دونوں ماں بیٹے نے اسے مشکل میں ڈال دیا؟ کیا وہ ہماری وجہ سے اتنی تکلیف میں ہے کہ اس کی ماں نے اس کا حشر بگاڑ دیا؟ کسی سے ملنے نہیں دے رہی وہ، اور کھانے کو نہیں دیتی۔ 2 دن سے وہ بچی کمرے میں بند ہے، بس ہر وقت اس کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے۔ زار، میں بہت شرمندہ ہوں خدا کے سامنے بھی کہ میرے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تم اسے تسلیم کرو، اسے اپناؤ، اسے حق دو، اس کے لیے اس کی ماں سے لڑو، ورنہ وہ عورت اسے مار دے گی۔ زار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا، جبکہ افین کا اینا کے حق میں اترنا بھی حیران کر رہا تھا۔ آپ کو تو یہ بات اتنی بری لگی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ اسے اپنے ماں کے الفاظ پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، اگر میں اینا کا حال نہ دیکھتی تو شاید میرے لیے بہت مشکل ہوتا اس کو ایکسیپٹ کرنا، مگر اب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ 2 دن جس طرح میں نے اس عورت کا پاگل پن دیکھا ہے، میں اتنے سخت دل کی نہیں ہوں، اور نہ میں عالیہ ہوں۔ اگر تم خوش ہو اس کے ساتھ اور اسے پورے حق سے خوش رکھ سکتے ہو تو میں خوش ہوں اپنے بیٹے کی خوشی میں، افین نے کہا تو زار اس کا ہاتھ تھام گیا۔ لیکن میں قسم کھاتا ہوں میں اس گھر سے عالیہ نامی بلان نکال کر رہوں گا، اس نے کہا اور اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ مت پیچھا کرو اس کا، تمہارا باپ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ تم خوش رہو، اسے خوش رکھو، میں خوش رہوں گی۔ افین مسکرائی۔ نہیں، میں آپ کو اور ڈیڈ کو اکٹھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ایسا ہی کروں گا، اس کی حتمی بات کی۔ زار، پھر سے تم مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ۔ ماں، وہ پیار سے بولا، مجھ سے آپ راضی ہیں نا؟ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ افین کو اس کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا، وہ جانتی تھی وہ دل پر پتھر رکھ کر اس کے کہنے پر اینا سے بھی الگ ہو جائے گا۔ ہاں راضی ہوں میں اپنے بیٹے سے، افین نے اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر میں سب سے لڑ جاؤں گا، وہ پیار سے بولا، مگر اینا کو تکلیف مت دینا، تمہارے نام پہ اس نے 2 دن بہت اذیت سہی ہے، اب بھی نہ جانے کس حال میں ہے۔ افین کو اینا کی زیادہ فکر تھی۔ میں جالس ہو جاؤں گا اگر اسی طرح آپ اس کی حمایت کرتی رہی تو، وہ بولا۔ مجھے مسکے مت لگاؤ اور اسے کمرے سے نکالو، آپ یہی چاہتی ہیں؟ بس کرو زار، تمہاری آنکھیں بھی یہی چاہتی ہیں۔ مگر مجھے اس پر غصہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بالکل ٹھیک کیا اس نے، اور اگر اب تم نے اس کو کچھ کہا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گی، وہ خفگی سے بولی۔ واہ، 2 دن میں آپ کو اپنا کر لیا اس نے، زار مسکرا دیا۔ افین نے نفی میں سر ہلایا۔ زار نے گہرا سانس بھرا۔ کیا کرو گے؟ افین کو فکر ہوئی۔ پلیز زار، عالیہ کے منہ نہ لگنا۔ مما، اب تو میدان صاف ہو گیا ہے، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ زار، کبھی تو میری مان لیا کرو۔ افین عاجز آئی۔ آئی لو یو، وہ آنکھ دباتا باہر نکل گیا، جبکہ اس نے ایک نگاہ اینا کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ اس نے بنا کسی اور کے بارے میں سوچے کیبنٹ سے چابی نکال کر اینا کے روم کا دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو کمرے کی بے ترتیب حالت پر پہلے نکال گئی، اور اس کے بعد کمرے میں اٹھتی سسکیوں کا تعاقب کرتا وہ دوسری طرف آیا تو وہ بیڈ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور اچانک اس کی سسکیاں رک گئی، زیادہ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے سر ایک جھٹکے سے اٹھایا اور زار کو پہلی بار لگا اس کا دم نکل گیا، جیسے اب کی بار اس کی روح پروار ہوا
وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر بڑے بڑے نیل کے نشان تھے، جیسے اسے بہت مارا ہو۔ اس کے سر پر سے خون نکل کر جم گیا تھا، جبکہ ہاتھوں پر بھی کافی نشان تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ زہر اس کی جانب بڑھا اور اینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے زہر کی جانب اپنا کامتا ہاتھ بڑھایا تھا اور زہر نے کوٹ ایک طرف پھینکا اور اسے سمیٹ لیا اپنے بازوؤں میں۔ اینا اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ اس کی شرٹ کو اس نے تھام لیا تھا۔ زہر دانت پر دانت چڑھائے بیٹھا تھا، اسے سمیٹ کر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے یہ سب کر دیا، مجھ سے غلطی۔ رو رو کر اس کی حسین آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ اس وقت زہر کو سمجھ آیا تھا اس کی ماں کیوں اتنا بے چین تھی اس کے لیے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بہت غلط کیا۔ مجھے مما سے ڈر لگتا ہے زہر، تبھی میں نے کہہ دیا کہ یہ نکاح زبردستی ہوا تھا، مگر میں نے دل سے قبول کیا ہے، میں آپ سے زہر نے اس کے الفاظ چن لیے، بے حد نرمی سے، بے حد احتیاط سے۔ اینا ساکت رہ گئی۔ زہر جب کہ بے حد سکون سے اس کو اپنا لمس بخش رہا تھا۔ اینا تھم گئی تھی، اس کے سپرد خود کو کر گئی۔ ہاں، وہ نہیں کر سکتی تھی اپنی ماں سے۔ زہر چاہت سے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ اینا کے منہ سے سسکی نکلی۔ زہر نے اس کی گردن کے زخم کو اپنی انگلی سے چھوا۔ زہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اس کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اینا نے نفی میں سر ہلایا، آنکھیں بھیگ گئی۔ زہر نے اس کی آنکھوں پر پیار کیا۔ اب مت رونا، ورنہ تمہاری ماں کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہوں گے کہ تمہیں زیادہ دکھ ہوگا۔ اینا نے ایک دم آنسو روک لیے۔ زہر نفی میں سر ہلانے لگا۔ چلو چلیں۔ اس نے اینا کو بازوؤں میں اچک لیا۔ زہر، اینا اپنی ہر تکلیف بھلائے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے زہر کوئی جواب دیتا، دروازہ دھاڑ سے کھولا اور عالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زہر اینا کو بازوؤں میں اٹھائے کھڑا تھا۔ عالیہ اور زہر کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ اس کی ماں درست تھی، وہ کبھی خوش نہیں ہوگی زہر اور اینا کو ساتھ دیکھ کر، اور اس وقت زہر اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ عالیہ یہ منظر دیکھ کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبا نہ سکی۔ اینا، وہ چیخی۔ اینا سٹپٹا گئی۔ اس نے زہر کے بازوؤں سے اترنا چاہا، مگر زہر کہاں اسے چھوڑنے والا تھا۔ چھوڑو میری بیٹی کو، وہ دور کھڑی غصے سے بولی۔ زہر نے سر جھٹکا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے نکلنے لگا۔ اینا شرمندہ سی رہ گئی۔ زہر، چھوڑ دیں پلیز، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں مر جائے گی یا مار دے گی۔ زہر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو میری بیٹی کو، وہ چیخی اور زہر کے ہاتھ سے اینا کو آزاد کرانے لگی۔ ڈیڈ! ایک دم گھر میں زہر کی دھاڑ گونجی تھی۔ انشا فوراً کمرے سے نکلے۔ افرین بھی باہر نکل آئی اور اینا کا چہرہ دیکھ کر دل تھام گئی اور اسے افسوس ہوا کہ عالیہ کیسی عورت تھی، اپنی بیٹی کی کیا حالت کر چکی تھی۔ انشا بھی حیرانگی سے اینا کو دیکھنے لگے، جس کی نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ زہر نے اینا کو نیچے نہیں اتارا۔ اگر اب آپ کی بیوی میرے اور میری بیوی کے بیچ آئی تو میں یہ پہلے کی طرح بھول جاؤں گا کہ یہ عورت آپ کی بیوی ہے اور میری بیوی کی ماں ہے، اس نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ عالیہ انت کے پاس گئی۔ اس کو کہیے یہ چھوڑ دے اینا کو، یہ کیوں پکڑے کھڑا ہے؟ اسے ایسے میری بیٹی کی منگنی ہوئی ہے، میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی اس زبردستی کو۔ انس، کہیے اسے چھوڑیے۔ عالیہ پاگل سی ہونے لگی۔ زہر، اینا کو نیچے اتارو، انس تحمل سے بولے۔ زہر نے اینا کو بالکل اپنے پاس اتار دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ انشا اینا کے نزدیک آئے جو بالکل سر جھکائے کھڑی تھی۔ عالیہ کا بس نہیں چلا اینا کو شوٹ کر دے۔ کتنا مار مار کر سمجھایا تھا اسے کہ زہر سے دور رہے، مگر اس کے بھیجے میں یہ بات نہیں گھسی۔ بیٹا، زہر نے آپ سے زبردستی نکاح کیا تھا؟ انشا نے اب کسی سے نہیں بول رہے تھے سوائے اینا کے۔ اینا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو سرخ نظریں نکال کر، دانت بھینچ کر اسے آنکھوں سے باور کرا رہی تھی کہ وہ کچھ نہ بولے۔ نہیں، وہ بولی، زہر نے کوئی زبردستی نہیں کی، وہ بے حد مدھم آواز میں بولی تھی۔ زہر مدھم سا مسکرا اٹھا، جیسے اسے یہی امید ہو کہ وہ اسی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ سارے گلے شکوے بس یہیں دھل گئے تھے کہ وہ بھری محفل میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اچھا، اس میں آپ کی بھی رضامندی شامل تھی؟ انشا نے ایک نظر عالیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی، وہ آنکھیں نہیں اٹھا رہی تھی، تبھی بولی۔ آپ زہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ انس نے ایک اور سوال کیا۔ اینا نے زہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ زہر بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔
मैं मम्मा को भी खफा नहीं करना चाहती, वो मासूमियत से कहती सिसक उठी, जबकि अंशा को उस मासूम सी लड़की पर बहुत ज़्यादा तरस आया था। उन्होंने आहिस्ती से उसका सर अपने शाने से लगा लिया और वो ये लम्स पाते ही पूरी तरह रो दी। डोंट वरी, तुम्हारी रजामंदी है तो आलिया को कोई इशू नहीं। क्यों आलिया, क्या तुम्हें मसला है जब तुम्हारी बेटी को एतराज़ नहीं? अंश ने आलिया से पूछा। ज़ार ने फतहमंदी से बालों में हाथ फेरा। आलिया, अंश ने ज़रा तनबीही लहजे में पुकारा कि 2 दिनों में वो इसी बात को लेकर अंशा का सर दर्द कर चुकी थी कि ज़ार ने उसकी मासूम बेटी के साथ क्या किया था, और उसकी बेटी हरासा हुई। उसकी बेटी ये सब नहीं चाहती थी और भी बला और अब अंशा मुतमईन थे क्योंकि उन्हें तो उन दोनों की शादी पर एतराज़ नहीं था। ज़ार पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा आलिया को ही देख रहा था। आलिया ने हंकारा भरा। तुमने कितनी बुरी तरह मारा है इसे, अंशा ज़रा गुस्से से बोले। आलिया कुछ नहीं बोली। अंकल कुछ नहीं होता, ऐना ने कहा। ज़ार ने ऐना के उस दीवानेपन पर घूर कर देखा। 2-4 लफ्ज़ ही सुनने देता वो अपने बाप के मुंह से उस औरत के लिए, ताकि ज़रा पिछले ज़ख्मों पर भी मरहम रखे जाते, मगर इस लड़की में के जाने कैसी रूह थी। चलो फिर तुम दोनों की शादी कर देते हैं। अंश मुस्कुराए। नहीं अंश, मुझे अपनी बेटी से अकेले में पहले कुछ बात करनी है। आलिया, अंश ने वार्न करने वाले अंदाज में उसे टोका। ऐना खुश है तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए, अंश ने कहा। जाओ बेटा, उन्होंने उसका गाल थपथपाया। मैं अभी रुखसती चाहता हूँ। ज़ार ने नया शोशा छोड़ा। अफीन ने जहाँ सुकून का सांस लिया था सर थाम लिया। बिल्कुल नहीं, सही से रुखसती होगी, अभी ऐना को ठीक से सोचने। डैड, मैं अभी इसी वक्त ऐना को अपने रूम में ले जा रहा हूँ। मुझे आपकी बीवी के साइकोपन पर यकीन नहीं है। मैं ऐना को एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ज़ार ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा। अंश, मेरी बेटी है ये, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, और ऐना मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी की हिफाजत करना जानता हूँ। ज़ार बिना लचक के बोला। ज़ार, हम कुछ टाइम बाद भी कर सकते हैं। मुझे आपकी बीवी पर ट्रस्ट नहीं है डैड। इसने जो किया वो आपके सामने है, और किसी के चाहने या ना चाहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ऐना का हाथ थाम लिया। ठीक है, इसका फ़ैसला ऐना करेगी। अंशा ने ऐना पर बार डाल दी। तभी आलिया ऐना के पास आ गई और उसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया। ऐना की सी निकली जिसे वो दबा गई। कहो, तुम सोचोगी पहले, वो उसे वो कहलवाना चाहती थी जो उसके अंदर था। ज़ार भड़क कर उसकी तरफ बढ़ता कि अंश ने रोक लिया। करने दो ऐना को फैसला, वो आहिस्ती से बेटे को रोकता बोला। आलिया का जारहाना अंदाज सभी देख रहे थे, यहाँ तक कि दूर खड़े मुलाजिम भी। कहो ऐना, आलिया ने तप कर कहा। मैं। ऐना की आंखें भीग गई। उसने अंशा को बेचारगी से देखा। आलिया, हाथ छोड़ो इसका, अंश ने टोका। अंश ये बेवकूफ़ है, अपना अच्छा और बुरा नहीं जानती, आलिया बेचैनी से बोली। वो सब जानती है, उसे फैसला करने दो बिना किसी दबाव के, उसने कहा तो आलिया चुप हो गई और तिरछी नज़रों से ऐना को देखने लगी, जैसे चाहती हो कि अभी इसी वक्त ऐना इनकार कर दे, मगर ऐना चुप रही। बेटा, आप सोचना चाहती हो या नहीं, अंश ने फिर से पूछा। ऐना फंस चुकी थी। एक तरफ उसकी माँ थी जो चाहे कितनी ही जालिम क्यों ना हो, और दूसरी तरफ ज़ार था जिसके लिए उसने बहुत कुछ सहा था, जो उसकी मोहब्बत था। ऐना ने सर इस बात में हिला दिया। आलिया का जहाँ सर फटने को था इश्तियाल से, वहीं इन तीनों के चेहरों पुरसुकून हो गए। ज़ार ने ऐना का हाथ थाम लिया और उसे सबके सामने फिर से बाजुओं में उठा लिया। ज़ार, ऐना ने कुछ एहतजाज करना चाहा, मगर ज़ार बिना कुछ सुने उसे सीधा अपने रूम में ले गया, आज सबके सामने हक से, बिना किसी से डरे, और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आलिया तो सर था पाँव तक सुलग उठी थी। आप इस बेवकूफ़ की बातों में आ गए अंश, वो क्या जानती है, कुछ भी नहीं। आलिया, अंश ने सख्ती से उसे टोका। ज़ार से नफ़रत करना बंद करो, अब वो तुम्हारा दामाद है, वो बोले और अफीन की तरफ बढ़े जो पलट रही थी। ध्यान से चलो, उन्होंने उसे एकदम थामा। तुमने दवाई ली है, अंशा नॉर्मली बोले। आलिया के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। अंश शाह अफीन की तरफ बढ़ने और ज़ार और ऐना एक कमरे में, एक दूसरे की निगाह में। उसके सर पर पहाड़ टूटा था ये। वो आपे से बाहर हो रही थी, पीछे अपने कमरे में पड़ गई। मोना ऐना को छोड़ने वाली थी और ज़ार इस फतह को क्या समझ रहा था कि वो आलिया से जीत गया। नहीं, कभी नहीं, वो कभी आलिया से जीत नहीं सकता था। आलिया उसे जीतने ही ना देती। ऐना ने सारे फैसले अपनी माँ के खिलाफ किए थे। ज़ार को तो दुनिया जहान की खुशियाँ दे दी थी, जबकि वो खुद बेहद खौफज़दा थी। वो उसके बेड पर बैठी उसे देखने लगी।
جو روم فریزر سے نہ جانے کیا نکال رہا تھا، اور اس نے ہنستے ہوئے سگریٹ سلگایا اور لبوں میں دبا لی، اور اینا کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس دے کر وہ ایک دم اس کے بالکل ساتھ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ دل خوش کر دیا آج آپ تم نے، وہ مسکرا کر دھواں فضا میں بکھیر گیا۔ ویسے میرے تو وہم میں بھی نہیں تھا تمہاری رخصتی اتنی مزیدار ہوگی۔ وہ ایک آنکھ دبا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مما مجھے چھوڑیں گی نہیں؟ اینا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ زار نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے پیا کیوں نہیں؟ سیریسلی میں کرپٹ بندہ ہوں، مگر اتنا نہیں کہ تمہیں ڈرنک پلا دوں۔ یہ سافٹ ڈرنک ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اینا نے نفی کی۔ زار میں مذاق نہیں کر رہی۔ اینا میری جان، میں کب مذاق کر رہا ہوں؟ اور تمہیں میری شکل پر کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ ویسے مجھے پتہ لگ گیا ہے تم بہت بہادر ہو۔ وہ پھر سے آنکھ دباتا لیٹ گیا، اسے آرام سے دیکھنے لگا۔ اینا نے اس کی طرف دیکھا، وہ گھبرا رہی تھی جبکہ زار مسکرا رہا تھا۔ کیا میں مما کے پاس جاؤں؟ شاید ان سے بات کروں تو وہ مان جائیں۔ ویٹ، تم نے کچھ کھایا نہیں؟ اسے جیسے یاد آیا، اور یہ سچ تھا، شاید اینا کا دم زیادہ اسی بات سے نکلا تھا۔ اس نے گھوم کر سائڈ ٹیبل پر سے کریڈل اٹھایا اور اس پر اینا کے لیے زبردست کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کہا، اور کھانا جلد از جلد روم میں بھجوانے کے آرڈر دے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اینا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، وہ یہاں اسے کیا کہہ رہی ہے اور وہ کتنا خوش ہے۔ زار نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، مسکراہٹ ابھی لبوں کی تراش میں تھی، لیکن جس طرح زار نے ہاتھ بڑھایا تھا وہ تھامتی نہ تو اور کیا کرتی۔ تبھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جسے زار نے احتیاط سے تھاما اور اسے لیے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے اینا کے چہرے کو خود واش کیا اور اس کے ہاتھوں کے زخموں کو بھی پانی سے صاف کیا۔ اینا نے نوٹ کیا یہ سب کرتے ہوئے وہ بے حد رنجیدہ تھا، جیسے یہ اس نے بمشکل برداشت کیا۔ وہ اسے دوبارہ اپنے بازوؤں میں اچک کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ اینا نے نہیں سوچا تھا 2 دن کی مشقت کے بعد اسے اس طرح راحت ملے گی۔ اس نے چند لمحے ماں کا خوف نکال کر خود کو بھی پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے زخم واقعی دکھ رہے تھے، مگر یہ احساس اسے زار کی توجہ سے زیادہ ہو رہا تھا۔ شاید تکلیف کا احساس تب زیادہ ہوتا ہے جب اس پر مرہم رکھنے والا کوئی موجود ہو۔ سارے زخم نکل آتے کہ ہاں یہاں بھی مرہم لگانا تھا، اور یہاں بھی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اینا کا دوپٹہ نکال کر اس کی طرف رکھ دیا۔ اینا نے ذرا گھبرا کر چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی توجہ دوائیوں پر تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ سے بہت نفرت کریں گے اور شاید کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے اور نہ کبھی مجھے قبول کریں گے۔ وہ اس کی نرمی پا کر پھر سے رونے لگی۔ زار نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ پر پہلے دوائی لگانے لگا۔ ہاتھ کی اسکن اتری ہوئی تھی۔ اینا کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر مرہم لگانے والا زار تھا۔ یہ تکلیف اب میٹر نہیں رکھتی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ہاں خفا تھا، مگر اب وہ بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم ایک نمبر کی بے وقوف، کم دماغ کی، تھوڑی عقل کی، شودھی لڑکی ہو، اور بدقسمتی سے مجھے ایسی لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اس نے کہتے ہوئے گہری مگر مسکراتی نظروں سے اینا کی طرف دیکھا، جس نے منہ بسوڑ لیا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، شاید میں اپنے رشتوں کو کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے دکھ ہے میں نے مما کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ اپنے آپ اینا کی سانسیں بھاری سی ہو گئی۔ تمہیں کچھ زیادہ نہیں یاد آ رہی وہ بدرو؟ زار نے اس کی پیشانی کے زخم کو صاف کیا۔ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کتنی غلط؟ زار نے گھور کر دیکھا۔ مجھے درس مت دو، پہلے ہی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم۔ وہ رک گیا۔ میں؟ اینا نے اس کی طرف دیکھا۔ زار اس کے کان کے قریب مسکراتا ہوا بولا، اور جو وہ بولا اینا کا چہرہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ آپ کتنے بے شرم ہیں۔ اینا نے اسے فاصلہ بنا لیا۔ مجھے تب شرم آئی تھی جب تم رخصت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پھر سے نزدیک کر لیا۔ اینا نظریں جھکا گئی۔ ایک بات پوچھوں زار؟ اینا نے اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے۔ شاید اسے سکون ملا تھا یہ کر کے۔ زار نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آپ سچ میں مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے نا؟ وہ تسلی کرنا چاہتی تھی۔ زار نے گہرا سانس بھرا، اس کے بازو اپنی گردن سے نکالے۔ کھڑی ہو جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اینا کا دل ایک دم بیٹھ سا گیا۔ وہ ڈری سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہاں اسٹامپ پیپر ہے میرے نام کا، وہ لے آؤ، تمہیں اسٹیمپ لگا دیتا ہوں اگر زبان کا اعتبار نہیں، وہ بولا، اور اس کی میسنی شکل دیکھ کر اپنی رکی ہوئی ہنسی دبانے لگا۔ اینا نے سانس بحال کیا اور اس کے بازو پر مکہ برسا دیا۔
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اس گھر میں بے حد پاور رکھتی ہو، اوکے؟ مگر میری ماں کا خیال رکھنا، یہ سچ ہے نا؟ اگر وہ مجھے نہ کہتی تو میں اپنا دل مار دیتا، مگر تمہاری طرف کبھی نہ بڑھتا۔ وہ بہت اچھی ہیں اور وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ میرا باپ ان پر اپنی ساری توجہ دے۔ ہاں، ہماری زندگی میں مکمل سکون اسی دن آئے گا جس دن میں عالیہ کو باہر نکال دوں گا یہاں سے۔ وہ عورت نہیں ہے جو تم میرا باپ اسے سمجھتے ہو، اور یہ بات وقت ثابت کر دے گا۔ وہ سختی اور سنجیدگی سے بولا۔ شاید آپ کو غلط فہمی ہو، اینا نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ پر اتنے حسین نقشے بنائے ہیں اس نے، اور پھر بھی اس کی حمایت لینے سے نہیں رک رہی۔ وہ بھڑک کر بولا۔ زار، اینا نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ زار نے ذرا آئی برو اچکا کر دیکھا۔ میٹھی، تم اتنے میٹھے میٹھے عمل کر کے اپنا غلام نہ بناؤ مجھے، ابھی میں جنگ پر ہوں۔ گہرا سانس بھر کر اس نے اینا کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اینا کی کمر پر سخت گرفت پر پڑے زخم میں تکلیف دے گئی۔ زار نے اینا کو گھورا اور پھر زبردستی کر کے اس نے اس کے سارے زخم دیکھے تھے، دانت بھینج کر، اور سب پر مرہم بھی لگایا، اور کچھ ایسے بھی لگایا کہ اس کی محبت بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اینا البتہ فین کی اس مہربانی پر اس کی مشکور تھی۔ جس طرح اس کی طبیعت بگڑی تھی، اسے لگتا تھا اب زار اور وہ کبھی ایک نہیں ہوں گے، مگر وہ کتنی اچھی تھی، انہوں نے ہی ان دونوں کو ایک کر دیا۔ میں آنٹی کا بہت خیال رکھوں گی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ زار کھانے کا ویٹ کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال سکینہ رکھ لے گی، اٹس اوکے۔ زار، وہ ذرا خفگی سے اسے دیکھنے لگی، کتنا تنگ کر رہا تھا اسے تو، اور کیا کہوں، میں رکھوں گی نا، وہ مدھم مسکراہٹ سے بولی، اور پھر سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اس بار زار کچھ نہیں بولا، البتہ اس کے عمل دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے آپ کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے آپ کی پیشانی اچھی لگتی ہے، اس پر ہر وقت بل ڈلے ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہی تھی۔ زار نے اپنی ہنسی روکی، وہ مزید سننا چاہتا تھا، مگر سکینہ خلل ڈال چکی تھی، وہ کھانا لے آئی تھی۔ زار نے ذرا گھور کر اور سختی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اینا مسکرا دی اور اٹھنے لگی، مگر زار کے روکنے پر رک گئی۔ وہ خود اٹھا اور اس کے لیے کھانا خود رسیو کیا اور دروازہ زور سے کھینچ کر مارا۔ اینا کھلکھلا دی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، ذرا کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں۔ مگر مجھے چوٹیں لگی ہیں، اینا نے منہ بسورا۔ چپ ہو جاؤ۔ وہ گھور کر اس کے سامنے کھانے کا سامان رکھنے لگا۔ ہم ٹیبل پر کھا لیں گے، ہم بیڈ پر کھائیں گے۔ وہ اپنی مرضی کا ہی قائل تھا، پیار بھی اپنی مرضی سے کرتا تھا، اور غصہ بھی، اور شاید نفرت بھی۔ وہ اینا کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا۔ اینا کے لیے یہ سب خواب سے کم نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کھانا، مگر اسے زیادہ بھوک لگی تھی اور ذرا سوچ سوچ کر کھلا رہا تھا۔ میں خود کھاؤں گی، اس نے کہا اور خود کھانے لگی۔ زار بھی کھانے لگا کیونکہ اس نے بھی آج صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آرام سے کھا لو، وہ اس کی تیزیاں دیکھ کر بولا۔ اینا شرمندہ سی ہو گئی، اس نے سکون سے بہت سارا کھانا کھایا تھا، زار نے بھی کھایا۔ ایک بات کہوں، وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زار نے بھی صاف کیے۔ آپ بالکل اچھا کھانا نہیں کھاتے، پھیکا کھاتے ہیں۔ اچھا، اور تمہیں یہ سارا کھانا کھانے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ کھانا مزیدار نہیں تھا؟ زار نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ نو، وہ ہنس پڑی۔ وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں بس۔ وہ شرما سی گئی۔ بہت شکریہ اس انفارمیشن کا، اینا نے منہ بسور لیا۔ اس نے سکینہ کو بلا کر سارے برتن واپس کیے اور اب دروازہ لاک کر لیا۔ اینا کچھ گھبراہٹ کا شکار بھی تھی۔ زار نے لائٹس آف کر دی، وہ تھکا ہوا تھا اور کچھ ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اینا نے دیکھا وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا، وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اینا تب تک اس کا ویٹ کرتی رہی۔ اس نے اپنے ہاتھ کے زخم دیکھے، اور وہ 2 دن جو اس کی زندگی میں مشکل ترین دن تھے، انہیں دوبارہ کبھی نہ آنے کی دعا کرنے لگی۔ اسی دوران زار بھی اپنے روم سے نکل آیا۔ وہ تھکا تھکا سا مسکرا دیا۔ اچھا احساس تھا کہ وہ بنا کسی پابندی کے اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر تھی، اور سب سے اہم، اس کی ماں راضی تھی۔ مگر یہ بات اپنی جگہ تھی کہ وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے گا۔ ہاں، اینا کو اب مزید کوئی تکلیف نہ دے گا، اور نہ کسی کو دینے دے گا، اس کا خود سے عہد کیا تھا۔ زار اپنے نائٹ سوٹ میں باہر آیا اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ لیٹ گیا۔ اینا نے اس کے چلتے اے سی کو دیکھا، جو ایک کمرے میں 2 تھے۔ خیر، کمرہ بھی بڑا تھا، مگر سردی کافی ہو چکی تھی۔ اینا نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زار نے اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ میں بہت تھک گیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اینا کچھ نہیں بولی۔ سونا چاہتا ہوں، وہ پھر سے بولا۔ تم سے محبت کے لیے میرے پاس ساری زندگی ہے۔ اس نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ تم بھی سو جاؤ۔ وہ جیسے نیند کی وادیوں میں اترنے لگا، مگر اینا کو دور دور تک نیند نہیں آ رہی تھی، نہ ہی نیند کے آثار تھے۔ مگر مجھے باتیں کرنی ہے زار،
اس نے اوپر دیکھا اور پھر سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ زار کی جان، بس آج رات سونے دو، 2 دن سے نہیں سویا ہوں۔ وہ اس کو مزید نزدیک کرتا بولا۔ نہیں، اینا نے اس کے سینے سے سر نکالا۔ زار خاموش تھا، شاید وہ سونے لگا تھا۔ زار، اینا کو اچھا نہیں لگا۔ زار نے معمولی سی سرخ ہوتی نظریں کھولی۔ میں بولتی ہوں نا، آپ سنیے، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی نیند نہیں آ رہی؟ وہ تھکا تھکا سا اسے بامشکل ہی دیکھ پا رہا تھا۔ نو، اینا نے جلدی سے کہا، مگر مجھے آ رہی ہے تو تمہیں سونا پڑے گا۔ زار نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اینا 2 لمحے ٹھہر گئی۔ زار کو لگا شاید اس کی بے چین روح کو سکون مل گیا ہے، مگر وہ اس کے نیند میں اترتے ہی پھر سے اسے پکارنے لگی۔ زار، وہ آہستگی سے بولی تھی، سو گئے ہیں؟ مر گیا زار، وہ چڑ گیا۔ اللہ نہ کرے، اینا نے خفگی سے کہا۔ یار سونے دو مجھے، وہ غصے سے کہہ کر کروٹ موڑ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ منہ بسور کر خود بھی کروٹ لے گئی۔ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی، نیند میں بھی۔ اس کی ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ جو سراسر زار کے خلاف تھی سن کر زار کو ہنسی آ گئی، مگر وہ اتنا تھکا ہوا تھا، زیادہ توجہ نہیں دے سکا اور دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو سا گیا۔ اینا نے کچھ دیر بعد اسے اٹھ کر دیکھا، وہ مدہوش سویا ہوا تھا۔ وہ غصے سے دیکھتی رہی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ باہر جائے؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا، مگر پھر گزشتہ 2 دن یاد آئے تو جھجکتی ہوئی وہیں رہنے پر اکتفا کیا۔ اور پھر اسے یاد آیا اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ اللہ کا شکر ادا کر لے پہلے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ اسے درد کا احساس اب نہیں ہو رہا تھا، وہ خوش تھی۔ اللہ نے اس کو عزت دی، زار کو اس کے لیے پلٹ دیا، اس کے دل میں نرمی ڈالی۔ اینا کے لیے وہ رب کتنا مہربان تھا۔ اگلی صبح اینا سو رہی تھی اور قسمت سے زار اس سے پہلے اٹھ گیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہ اس کی کمر کے پیچھے تھی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں لیے اس کے بلینکٹ میں گھسی ہوئی تھی اور بھاری بھاری سانسیں لے رہی تھی۔ اینا میڈم سونے میں مشغول ہے۔ اسے یاد آیا رات وہ اسے کتنا تنگ کر رہی تھی۔ اس نے کروٹ موڑی اور اینا کی طرف منہ کر لیا۔ وہ سوتے ہوئے میں پیاری لگ رہی تھی۔ اینا سو رہی ہو؟ اس نے اس کے بالوں کو سائڈ پر کیا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اینا سو، اینا نے منہ بنا کر کروٹ موڑ لی اس کی طرف سے۔ زار نے اپنی ہنسی روکی۔ مجھے تم سے باتیں کرنی ہے یار، وہ ویسے ہی بولا۔ اٹھ جاؤ نا، مگر دوسری طرف کوئی رسپانس نہیں تھا۔ او جان ذرا، زار اتنی گہری نیند اچھی نہیں۔ اس نے پھر سے اینا کو جھنجھوڑا جو گھوڑے بیچ کر سو چکی تھی۔ زار نے گہرا سانس بھرا، حالانکہ وہ جواب دیتا رہا تھا اور یہ لڑکی اسے منہ بھی نہیں لگا رہی تھی۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ او کی شیپ میں اس کے لب گول ہوئے اور وہ اندازہ لگانے لگا اس وقت گھر میں کیا ماحول ہوگا۔ یقیناً انشا نہیں ہوں گی اب گھر میں۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا، گیلا ٹاول اینا کے منہ پر مارا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ نائس ٹرک مسٹر زار، اس نے خود کو داد دی۔ اینا اسے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ زار البتہ مطمئن کھڑا تھا اور اینا کی یادداشت لوٹ آئی تو اسے رات کا منظر یاد آیا۔ مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اینا پھر سے بستر میں گھس گئی۔ چپ چاپ نکلو باہر، ورنہ 2 لگا دوں گا۔ ہم مجھے ماریں گے؟ اینا نے اس کی طرف معصوم نظروں سے دیکھا۔ ڈرامے کم کرو اور اٹھے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ باہر نہیں جانا؟ اینا کو فکر ہوئی۔ آپ کہیں تو آپ کے دوپٹے کے پلو سے بندھ جاؤں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اینا نے پھر سے منہ بنایا۔ کہیں نہیں جا رہی، اسی میں اب اٹھو، مما سے ملنا ہے مجھے میرے ساتھ۔ وہ ایک دم خوش ہوئی۔ ہاں بھائی۔ زار تیار ہونے لگا۔ اوکے۔ وہ شانے اچکا کر جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ زار مجھے میرے کپڑے اس روم میں ہیں، پلیز لے آئیے، وہ اندر سے بولی۔ ملازم ہو تمہارا یا تمہارے باپ نے مجھے ہائر کیا ہے اپنی مہرانی کے لیے؟ وہ چڑ کر بولا۔ اب وہ جا کر اس کے کپڑے لائے۔ بھلا ملازم دیکھ کر رک کر کیا سوچیں گے؟ ایک دن میں وہ زار صاحب اینا کے نوکر بن گئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اینا نے ہلکا سا دروازہ کھول کر شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے زار اسے دروازے میں سے اندر گھستا وہ گھبرا کر جلدی سے بند کر گئی۔ تمہیں میں اچھے سے پوچھ لوں گا، وہ خفقی سے بولا۔ اینا کچھ نہیں بولی، جبکہ زار ڈریسنگ روم میں پہلے خود ڈریس اپ ہونے لگا اور پھر وہ سیاہ کرتے شلوار میں باہر نکل کر بال بنانا اور پرفیوم سپرے کرنے کے بعد اینا کے کپڑے لینے چلا گیا۔
باہر صرف ملازم تھے، نہ افین نظر آئی تھی نہ عالیہ۔ اس نے شکر ادا کرتے اینا کے کپڑے نکالے اور وہ دوبارہ روم میں آ گیا، اسے کپڑے دیے۔ وہ فریش سے باہر آئی تو زار کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اینا نے اپنے بال خشک کیے، زار اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آئینے پر دونوں کا عکس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے امید تھی اینا کے زخم بھی بھر جائیں گے۔ اینا ریڈی ہو گئی تو زار کو لگا اسے لپسٹک تو لگانی چاہیے تھی، مگر اس کے پاس ایسا کوئی سامان نہیں تھا۔ تبھی اس نے شاپنگ کا سوچا اور دونوں باہر آ گئے۔ زار اس کا ہاتھ تھامے افین کے روم میں داخل ہونے لگا کہ افین کی آواز پیچھے سے آئی، ادھر آ جاؤ بچوں، ناشتہ تم لوگوں کا میں نے خود بنایا ہے۔ افین نے مسکرا کر کہا تو زار اینا کا ہاتھ چھوڑ کر ماں کی طرف بڑھا، اور اس سے پہلے وہ بڑھتی عالیہ بھی آئی اور اسے اکیلے پا کر اس پر جھپٹی۔ مما، اینا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو تم؟ وہ آنکھوں میں آنسو لاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، عالیہ نے کہا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ افین اور زار جہاں اس کایا پلٹ پر حیران تھے، وہیں اینا ہونک تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں سمجھ نہیں سکی، وہ اینا کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ مگر اینا سن کھڑی تھی۔ اس کی ماں کی اس پر جس قسم کی گرفت تھی، یہ کوئی اچھا اندیشہ نہیں تھا۔ زار اس نوٹنکی پر سر جھٹک کر ہنس دیا اور قدم اس کی جانب اٹھایا اور اینا کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ میری بیوی سے دور رہو، وہ اسے واضح لفظوں میں بولا تھا۔ عالیہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی کیونکہ پیچھے انشا کھڑے تھے۔ زار، تم مجھے میری بیٹی سے دور نہیں کر، شٹ اپ، اس نے بلند آواز میں کہا۔ زار ایسے مت کریں، اینا نے زار کو روکنا چاہا۔ زار نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی کمر میں بازو حائل کر لیا۔ عالیہ نے اس کا بازو دیکھا تھا، بڑی مشکل سے اس نے یہ برداشت کیا تھا۔ زار کو مزہ آنے لگا تھا، اب یہ نیا کھیل تھا۔ زار، انشا کی آواز پر وہ مڑا اور اینا کی کمر سے بازو نکال لیا۔ انشا نے اس کی جانب دیکھا اور ایک حتمی فیصلہ وہ آج ان سب کو سنانے والے تھے۔ میں اس گھر میں سکون چاہتا ہوں، یہ عورت جب تک یہاں رہی سکون نہیں ملے گا کسی کو، زار نے شانے اچکا کر کہا۔ شٹ اپ، انشا نے غصے سے کہا تو اس کی تو مسکراہٹ اور ہنسی کو ہی بریک نہیں لگ رہا تھا، ہنسی دبا گیا۔ عالیہ سلگ رہی تھی اس مسکراہٹ پر، جبکہ اینا سے آنکھ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا اب اس گھر میں کوئی کسی سے لڑے، یہ حقیقت ہے کہ اینا زار کی بیوی ہے، تو اب میں تمہیں اس بات پر اختلاف کرتے یا زار سے الجھتے ہوئے نہ دیکھوں، انشا نے پہلے عالیہ سے کہا تھا سنجیدگی سے، اور اس کے بعد زار کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھا۔ اپنی زبان کو بریک لگا کر رکھا کرو، اور اب میں تمہیں عالیہ سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں زار، اور یہ میری لاسٹ وارننگ سمجھنا، اس کے بعد وارننگ نہیں دوں گا، گھر سے نکال دیں گے، میں اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاؤں گا، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ تو انشا نے نفی میں سر ہلایا۔ بکواس کروا لو، بس ناشتہ کرو اب سب، وہ سنجیدگی سے بول کر چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ انشا نے افین کی طرف دیکھا، وہ سر ہلا گئی۔ چلو شکر ہے کچھ اچھا کھانے کو ملے گا اتنے دنوں بعد، وہ سر جھٹک کر بولے اور ناشتہ کرنے لگے۔ عالیہ نے نفرت سے انس کو دیکھا تھا، اسے انس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب سے وہ افین کی طرف دھیان دیتا تھا اور وہ عالیہ کو اگنور کر کے افین کے پاس رہا تھا، تب سے عالیہ انس سے اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، انس اور افین ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ اینا خاموش بیٹھی تھی۔ زار نے دونوں کے لیے ناشتہ نکالا، اسے کھانے کے لیے کہا۔ اس کا سارا فوکس اینا پر تھا، مگر اینا کا فوکس عالیہ پر تھا۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، عالیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے چیر پھاڑ کر دے گی اگر اسے کبھی موقع ملا تو۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں لگی زار، اینا نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ میری جان، اتنی محنت کی ہے رات میں اور صبح کھاؤ گی نہیں، وہ بولا تو اینا نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور تھوک نکلا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اینا نے اسے روکا۔ کتنی غلط باتیں کر رہا تھا اور عالیہ کی ضبط سے باہر ہو رہا تھا۔ زہر کو البتہ مزہ آ رہا تھا۔ زہر ہنس دیا۔ اچھا ناشتہ تو کرو تم، زہر نے اس کو فوک پر انڈا لگا کر دیا تو اینا ذرا پریشان سی ہو گئی تھی، مگر زہر کو پرواہ نہیں تھی اور اس نے اینا کو ناشتہ کرایا۔ عالیہ سے ناشتہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ ناشتہ کرو، کیا ہو گیا ہے؟ انشا نے کہا تو عالیہ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تو کھا ہی لوں گی، ڈونٹ وری انس، وہ زبردستی مسکرائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ انشا نے بھی ناشتہ چھوڑ دیا اور گہری سانس لی۔ زہر انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا میں مما سے بات کر لوں؟ اینا فکر مندی سے اٹھی اور زہر سے پوچھا۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ زہر، وہ اس کی ماں ہے، تم یہ حق نہیں چھین سکتے، انشا بولے۔ ڈیڈ، مجھے اس عورت پر اعتبار نہیں، میں کیسے اعتبار کر لوں؟
میری بیوی کو کتنا مارا اس عورت نے. نو نیور پلیز، اینا نے کہا تو زار دان پیسنے لگا. تم زار، انشا نے غصے سے اسے ٹوکا. اسے اپنی مرضی کرنے دو، وہ بولے تو زار چپ ہو گیا اور ناشتہ کرنے لگا جبکہ اینا کمرے میں اپنی ماں کے پاس آ گئی. آ جاؤ، عالیہ مسکرائی. سوری مما، اینا نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے. وہ آدمی تمہاری ماں کی ہی عزت نہیں کرتا. تمہاری ماں کو مارا اس نے، تم نے اسی سے شادی کر لی. عالیہ دکھی ہونے کا ڈرامہ کرنے لگی. مما، میں اور زار انکل اور آپ کی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اینا کی آنکھیں بھیگ گئی. پسند تو تم اصفر کو بھی کر سکتی تھی. اینا بھلے کسی بھی کتے کو کر لیتی. وہ ہلکا سا ہنسی. اینا حیرانگی سے دیکھنے لگی. وہ آدمی تم سے محبت نہیں کرتا. کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو تم. وہ بس تمہیں یوز کر رہا ہے. میرے لیے وہ مجھے اور انس کو الگ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تم سے شادی کی ہے. ایسا نہیں ہے مما، زار اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. آپ بھی ان کے لیے پازیٹیو سوچئے. وہ بہت اچھے ہیں، اس نے ماں کو سمجھایا. اچھا تو تم کہہ رہی ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ عالیہ نے مسکرا کر پوچھا. اینا زور و شور سے سر ہلانے لگی جبکہ عالیہ کی نظروں میں اینا کے لیے بھی عجیب انتقام اتر چکا تھا. تو ٹھیک ہے، پھر ذرا اس سے جا کر کہو کہ یہ گھر جو کہ اس کے نام ہے تمہارے نام کر دے. مجھے یقین ہے وہ تمہارے نام نہیں کرے گا. پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اسے تم سے محبت ہے بھی یا نہیں. عالیہ کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی. میں زار کو محبت کو پیسوں میں نہیں تول سکتی مما. اینا تم بے وقوف ہو. یہ دنیا بے حد چلاک ہے اور زار تو اور بھی زیادہ. وہ شخص تمہیں طلاق دے دے گا کیونکہ وہ صرف اور صرف مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. وہ تم میں دلچسپی نہیں رکھتا. مما ایسا نہیں ہے. اینا کی آنکھیں بھیگ گئی. چلو ٹھیک ہے، تم ثابت کر دو، میں مان جاؤں گی. زار میرے لیے کچھ نہیں دیکھیں گے، میں جانتی ہوں. ٹھیک ہے تو ثابت کروا دو. میں بھی مان جاؤں گی کہ تمہارا زار ایسی بھی کیا توپ چیز ہے، وہ بولی. اینا خاموش ہو گئی. آپ نے کھانا نہیں کھایا. میری بیٹی نے جس قسم کا مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے بے وفائی کی، میں اس کی سوچ سوچ کر کھانا پینا بھول چکی ہوں، اس نے طنز کیا. اینا سر جھکا گئی. مما پلیز زار سے نفرت کرنا چھوڑ دے. نفرت میں اسے جان سے مار دوں گی اینا، اور تمہیں بھی مار دوں گی، بلکہ جو میرے سامنے زار کی حمایت کرے گا سب کو مار دوں گی. تم کو جا کے مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ میں اس سے نفرت کرنا چھوڑ دوں؟ میں جتنی نفرت اس سے کروں گی اتنی میری انا کو تسکین ملے گی. اس کی بوڑھی ماں بھی مرے گی. میرا راج ہوگا یہاں صرف اور صرف عالیہ کا. اس نے دل میں سوچا. تمہاری تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی، وہ بولی. میں پڑھ لوں گی، وہ ہلکی آواز میں بولی. تیار ہو جاؤ، یونیورسٹی جاؤ گی تم، عالیہ نے ذرا سنجیدگی سے کہا. مما، اینا جو میں کہہ رہی ہوں اتنا کرو، جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ، وہ غصے سے بولی. اور اینا اٹھ کے وہ باہر آئی اور اس نے ان تینوں کو دیکھا. وہ تینوں ناشتہ کر رہے تھے. میں ریڈی ہو جاتی ہوں یونیورسٹی کے لیے، اینا نے کہا. مگر تمہارا تو ایڈمیشن نہیں ہوا ابھی، زار نے کہا. تو اینا چپ ہو گئی. چپ چاپ ادھر آ کر ناشتہ کرو، زار نے کہا. اینا اس کے پاس آ گئی. میں کرا دوں گا تمہارا ایڈمیشن، اور جب کہو گی تم چلی جانا. فی الحال ناشتہ کرو، زار نے کہا. تو اینا بیٹھ گئی. اسے سمجھ نہیں آیا کس کی مانے کس کی نہ مانے. ماں ایک طرف خفا تھی تو دوسری طرف زار ہر وہ کام لازمی کرتا جس سے عالیہ کو اختلاف ہوتا. اینا کو لگا تھا وہ اب زیادہ پھنس گئے ہیں. اس نے زار کے ساتھ ناشتہ کیا اور ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ زار نے اسے اپنے کپڑے نکالنے کا حکم دے دیا. اینا اٹھ کر روم میں چلی گئی. عالیہ نے یہ منظر دور سے دیکھا تھا. اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا سب. وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی. تبھی وہ کمرے میں چلی گئی. انس بھی آ گئے. میں آفس جا رہا ہوں، انس نے انفارم کیا. میں سوچ رہی ہوں انس، میں بھی آفس جوائن کر لوں وہاں آپ کے ساتھ، وہ بولی. تو انشا کچھ حیرانگی سے پلٹے. کس لیے؟ وہ پوچھنے لگے. بس ویسے ہی، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں، شاید مائنڈ فریش ہو جائے. وہ ہلکا سا مسکرائی. انس بھی مسکرا دیے. ہاں تمہیں فریشنس کی ضرورت ہے. چلو ٹھیک ہے، کل سے جوائن کر لو. آج سے کیوں نہیں؟ عالیہ مسکرائی اور انس بھی مسکرا دیے. اچھا ہے، تم ہماری زندگی پر فوکس کرو، باقی کسی پر نہیں، اس نے کہا. تو عالیہ سر ہلا گئی اور انشا نے کہا کہ ریڈی ہو کر آ جانا. انس میں سوچ رہی ہوں آپ مجھے گاڑی دلا دیں ایک، عالیہ نے کہا. وائی ناٹ، وہ مسکرائے اور چلے گئے.
عالیہ ہنس پڑی اور اس نے اپنی پہلی فتح پر خود کو داد دی تھی، اور یہ تھی اس کی 11ویں ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔